یہ کہا جاتا ہے ہر روز عاشورہ ہے اور ہر عرض یعنی ہر جگہ کربلا ہے. کربلا کا معرکہ تقریباً 1400 سال ہو گئے، لیکن آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. نہ کہ فقط زندہ ہے، اگر انسانیت کی تاریخ میں دیکھے بہت سارے انقلاب، بہت سارے تحریک آزادی حسینیت کے نقطے تھے. حسینیت سے انہوں نے انسپریشن لیا، حسینیت سے انہوں نے سبق لیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو فرش عزا ہے یہ مشق ولایت ہے، یہ درس ہدایت ہے. تو آج 14 سال ہونے کے بعد بھی کس وجہ سے آج بھی یہ عزا جو ہے لوگوں کے اندر تحریک پیدا کرتی ہے، کس طرح سے دنیاوی تاریخ کے اندر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کس طرح سے اس تحریک کو باقی رکھا. سب سے پہلے جو تحریک جو ہمارے لیے بہت اہم ہے ہندوستان کی آزادی کی تحریک. امام سے ایک حدیث ہے کہ جو عالم زمان نہیں ہوتا اسے بہت سارے مسائل اور بہت ساری مشکلات سہنی پڑتی ہے. امام یہ چاہتے ہیں کہ ہر شیعہ جو ہے وہ عالم زمان ہو، یہ زمانے کو سمجھے کہ زمانے میں کیا ہو رہا ہے، ہر زمانے میں جو تحریکات چل رہی ہے اس کے پیچھے کیا آئیڈیالوجی ہے، کیا فلسفہ ہے، کیا ایمان ہے، کیا آئیڈیالوجی ہے، اس کو سمجھے اور اس کے حساب سے چلے. تو آج جو ہے ہم لوگ 2 یا 3 آئیڈیالوجی کے اوپر، 2 یا 3 تحریکوں کے اوپر بات کریں گے کہ کس طرح سے حسینیت کی آئیڈیالوجی نے اس آئیڈیالوجی، اس تحریک کو سپورٹ کیا. سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تحریک آزادی جو ہے اس کے اندر حسینیت کا کیا رول ہے. کیا حسینیت کا کوئی پارٹ ہے؟ کیا کہیں پہ کوئی لیڈرز کے اندر حسینیت سے فائدہ اٹھایا گیا، عزا سے فائدہ اٹھایا گیا یا نہیں؟ کہ عموماً یہ باتیں ہوتی نہیں ہیں اور لوگ جانتے نہیں ہیں، اور خاص کر جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، بچے ہیں، وہ مطلب کہ انہوں نے کبھی اس بارے میں سنا نہیں ہوگا. بزرگوں نے کہیں نہ کہیں سنا ہوگا، کہیں نہ کہیں پڑھا ہوگا. سب سے پہلے تحریک آزادی جو ہندوستان کی تھی یہ 1857 تاریخ میں لوگوں نے پڑھا ہوگا، لیکن ڈیٹیلز نہیں پڑھی. اگر یہ تحریک جو تھی کچھ مہینوں بعد انگریزوں نے اس کو کامیاب ہونے نہیں دیا کہ بہت سارے اسباب اس کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے آج، لیکن آج ہم بات کریں گے کہ اس تحریک کے سب سے پہلے شہید ہو جب دوبارہ انگریزوں نے قبضہ حاصل کر لیا تو اس کے سب سے پہلے شہید ہوا. تو سب سے پہلے شہید اس تحریک کے مولوی محمد باقر، ایک شیعہ عالم دین، اور ان کا نام کیا تھا؟ انہوں نے امام بارگاہ بنائی تھی جس کا نام رکھا تھا آزاد منزل، اور اس کے اندر عزا کرواتے تھے، اور ایک ایسی عزا کرواتے تھے جس کے اندر شیعہ بھی ہوتے تھے، سنی بھی ہوتے تھے، ہندو بھی ہوتے تھے. تو یہ عزا جو تھی انگریز کے آنکھوں کے اندر سب سے بڑا کانٹا تھا. سب سے بڑا کانٹا کیوں تھا؟ کیوں کہ انگریز کی جو سیاست تھی
اس وجہ سے آپ کو شاید کئی فوٹو میں آپ کو دکھا ہوگا کہ ایک بزرگ انسان کو توپ کے منہ پہ باندھا گیا ہے اور توپ چلائی گئی. درے حسین پہ آتے ہیں ہر خیال کے لوگ، درے حسین پہ آتے ہیں ہر خیال کے لوگ، اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے، بر محمد و آل محمد بالا کر سلوار. جس طرح سے حرکت جو کربلا نے لوگوں نے حرکت پیش کی، حضرت غریب نواز نے بہت اچھے سے بتایا کہ کیا کیا نام سے. جس طرح سے انہوں نے کہا شاہ حسن حسین بادشاہ حسن حسین دین حسن حسین دین پناہ حسین دین بھی ہے اور دین کی پناہ بھی ہے. سردار نردار یہ صحیح سی مطلب کہ کیا کیا سر دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا مطلب بیعت نہیں کی. اور اسی لیے واللہ بنا لا الہ الا اللہ حسن مطلب کہ لا الہ الا اللہ کی جو بنا ہے، جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کی جو مین فاؤنڈیشن جو ہے وہ حسین. اگر یہ حسین نہیں ہوتے تو یہ بنا جو ہے ٹوٹ جاتی ہے غریب نواز. کیونکہ بلڈنگ جو کھڑی ہوتی ہے کوئی بنا اگر کوئی چیز بنتی ہے جو کھڑی ہوتی ہے اس کے فاؤنڈیشن کے بیس کے اوپر ہوتی ہے. اگر فاؤنڈیشن نہیں رہے تو کھڑی نہیں ہوتی. اگر کوئی پیڑ ہے اگر اس کے شاخیں روٹس نہیں رہیں گے، اس کے اندر نیچے زمین کے نیچے وہ چیزیں رہیں گی تو کھڑے نہیں ہوگی. تو خواجہ غریب نواز بتا رہے ہیں کہ جو دین کی جو لا الہ الا اللہ کی جو بنا ہے وہ امام حسین. کیونکہ اس امام حسینیت نے کیا کیا کہ بیدار لوگوں کو مطلب جو سوئے لوگوں کو بیدار کیا. علامہ اقبال نے لکھا کہ اپنے خون سے سوئے لوگوں کو جگایا امام حسین نے، کہ جو انسانیت سو گئی تھی اسی کو جگایا گیا. اور اگر ہندوستان کی تحریک کو دیکھا جائے تو کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے کہ لوگ برابر سے سمجھتے نہیں ہیں. کہیں کہیں سے صدایں آتی ہے ارے انگریز تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ریلوے بنائیں یہ بنائیں وہ بنائیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ کس طرح سے انگریزوں نے ہندوستان کو کمزور کیا. ہندوستان آئے اور یہاں کی جو دولت تھی یہ لوٹ کر چلے گئے. لیکن جو دوسرے حکمران تھے جو مسلمان تھے بھلے وہ باہر سے آئے تھے لیکن ہندوستان میں پھنس گئے، انہوں نے کبھی لوٹ کے نہیں گئے. تو فرق ہے، اس چیز کے اندر فرق ہے. لیکن آج کا دور ہے جو تاریخ کو اس طرح سے کنفیوز کر دیا گیا ہے کہ لوگوں کو صحیح تاریخ پتہ نہیں ہوتی، بچوں کو صحیح تاریخ پتہ نہیں ہوتی. تو آج کے دور میں یہ واجب تر کام ہو جاتا ہے، ایک اولا کام ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو تاریخ بتائیں حقیقت تاریخ کیا ہے. کیونکہ جس طرح سے آج کا دور چل رہا ہے پتہ نہیں کہ آنے والے 50 سال کے بعد میں تاریخ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں تاریخ کے نام پہ کیا ملتا ہے. انشاءاللہ خدا محفوظ کرے انشاءاللہ. تو انگریزوں نے بہت ظلم کیا اور ظلم کرنے کے لیے جو انہوں نے اسٹریٹجی اپنائی تو آج کی MI6 کی اسٹریٹجی ہے کہ لڑاؤ، جھگڑا کراؤ اور حکومت کرو. انہوں نے شیعہ سنی کے بیچ میں لڑائی کروائی. اس کی بھی بڑی تاریخ ہے، کبھی انشاءاللہ سبھی بات کریں گے اس کے اوپر. پھر دو مسلمان کے اندر انہوں نے لڑائی کرائی. دنیا کا سب سے بڑا تحریم کہتی جسے کہتے ہیں کہ لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں، بنگال میں تقریباً 10 لاکھ لوگ مارے گئے کہتی سے. لوگوں کو کہتی ہوتی ہے، لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ کہتی کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اناج نہیں ہوا ہوگا، بارش نہیں ہوگی. لیکن جو بنگال کی کہتی تھی اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بارش نہیں ہوئی، وہاں کی ساری اناج کو لے کر جا کر انگلینڈ بھیج دیا گیا اور وہاں پہ لوگ مارے گئے. اور دریا ملاباد اور ایسے بہت سارے حادثات ہیں جہاں پر ہزاروں کو مار دیا گیا. اور جو بھی بولتا تھا اسے قید کر لیا جاتا تھا اور جو معافی نامہ لکھتا تھا اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا.
اور جو معافی نامہ لکھا تھا اسے چھوڑ دیا جاتا تھا. تو تحریکیں جڑی بھی ہوتی ہے, آئیڈیالوجیز جڑی بھی ہوتی ہے. ہمیں سمجھنا ہوتا ہے کہ اگر کوئی خط لے رہا ہے آج کے دور میں بھی تو کہاں سے لیتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو گھسپیٹیا کہتے ہیں. یہ وہی عقل ہے, یہ وہی فکر ہے جو انگریزوں نے دی ہے. یہ وہی فکر ہے جو انگریزوں نے دی ہے, وہ آج کے دور میں پھیلائی جا رہی ہے. اور اسی طرح سے انگریزوں نے دیش کو کمزور کیا تھا, راشٹر کو کمزور کیا تھا, ہندوستان کو کمزور کیا تھا, اس کے اوپر راج کیا تھا. آج بھی تقریباً کچھ اسی طرح سے سازش کرتی ہے کہ دیش کو کمزور کرنے کی. اور جب بھی دیش کمزور ہوگا وہ حسینی ہے, وہ کھڑا ہوگا. یہ حسینی تحریک ہے, حسینی فکر ہے جو ہمیں سکھاتی ہے. جس طرح سے مولانا مولوی جو محمد باقر صاحب ہیں وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے حسینیت کے ذریعے وہ تحریک کو کھڑا کیا. تو یہ جو تحریک ہے کس طرح سے حسینیت سے وہ جڑی ہوئی ہے. مہاتما گاندھی کہتے ہیں کہ اسلام جو بڑا ہے وہ تلوار کے زور پہ نہیں بڑا ہے. یہ میرا ایمان ہے, یہ میرا ایمان ہے, تلوار کے زور پہ نہیں بڑا. کہ لوگ کہتے ہیں تلوار کے زور پہ اسلام بڑا ہے. اسلام بڑا ہے امام حسین جیسے لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے. اور ہم نے اسی سے سبق پایا ہے کہ بغیر ہتھیار کے, بغیر اس کے کس طرح سے جیت حاصل کی جائے, کس طرح سے فتح حاصل کی جائے. اسی طرح سے رابندرناتھ ٹیگور جنہوں نے جن گن من لکھا ہے, انہوں نے بھی یہی کہا کہ جو چیز جو ہے جو کامیابی حق اور انصاف کے راستے میں قربانیوں سے حاصل کی جا سکتی ہے, وہ کبھی ہتھیار سے حاصل نہیں کی جاتی. امام حسین نے بھی یہی سبق دیا. امام حسین نے جو سبق دیا ہے وہ آج بھی ہم آج کے دور میں بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے فلسطین کے اوپر لوگ مارے جا رہے ہیں, لیکن وہ حسینیت کا درس ہے جو انہیں پڑھ گیا. مطلب اس موضوع کے اوپر بات کرنا ہوا تو ہندوستان کی آزادی کے اندر جو انگریزوں نے یہاں پر ہمارے ساتھ میں ہمارے مال کل کا ہمارے اندر اختلاف پھیلایا, ہمیں کمزور کیا, تو حسینیت کی وجہ سے حسینیت کا درس دے کر مولوی محمد باقر صاحب نے اس کی آغاز کیا. وہ پہلے جرنلسٹ تھے, جرنلسٹ جو ایک اخبار بھی نکالتے تھے اور امام باقر بھی چلاتے تھے, مولوی بھی تھے, اور وہ انگریز کے خلاف لگاتار کرتے تھے. اور یہ جو کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے حدیث بھی ہے کہ ایک عالم کے قلم کی ساحی ایک ہے وہ 70 شہیدوں کے خون سے بہتر ہے. کیوں کہ اس سے تحریک پیدا ہوتی ہے, اس سے حرکت پیدا ہوتی ہے, اس سے مطلب کہ آپ جو چیزیں دکھ رہے ہیں کہ جو چیزیں بول رہے ہیں وہ دور تک جاتی ہے. اسی لیے عالم کے مطلب کہ جو لکھنے کی بہت قیمت ہے. انہوں نے یہی کام کیا, انہوں نے یہی کام کو کیا اور ایک تحریک کو آگے بڑھایا اور ایک تحریک کو شروع کیا. اس تحریک کے اندر دلی میں تھے, دلی میں حکومت تھی اس دور کے اندر جو تھوڑے ٹائم کے لیے حکومت بنی تھی, جو میرٹھ سے سپاہی آئے تھے, انہوں نے لیڈر کس کو بنایا تھا؟ بہادر شاہ ظفر. اور وہی تحریک جو لکھنؤ میں چل رہی تھی اس کی رہبری کس کے ہاتھ میں تھی؟ بیگم حضرت محل. ایک جگہ پر اہل سنت, ایک جگہ پر شیعہ, اور جو اکثر لڑنے والے تھے یہ دونوں کے پیچھے یہ ہمارے ہندو ہیں. ایسا ایک اتحاد تھا 1857 کے اندر جس کو توڑنے کے لیے انگریزوں نے رات دن کام کیے اور انہوں نے کمزور کیا. لیکن پھر جو دوبارہ جو تحریک کھڑی ہوئی مہاتما گاندھی کے ساتھ میں, وہاں پہ بھی حسینیت کے آثار میں دکھتے ہیں. ایک تو یہ آزادی کی جنگ ہے. دوسری جو ہمارے زمانے کی بڑی تحریکوں میں سے ایک تحریک ہے اور ہم سے مرتبط بھی ہے, اس کا ذکر ہونا بہت ضروری ہے,
وہ ہے انقلاب اسلامی ایران. انقلاب اسلامی ایران کے اندر امام حسین یہ کہتا امام خمینی یہ کہتے ہیں کہ جو اشک ہے اور نوحہ ہے اور یہ امام حسین کی یاد ہے یہی ہماری بنیاد ہے. اسی نے اس تحریک کو آگے بڑھایا ہے. فارسی میں کہتے ہیں ہر شے جائے کہ محض محرم سفر ہے کہ ہمارے پاس میں جو کچھ ہے وہ محرم سفر کے پاس محرم سفر کے سوچ. اور آج وہ جو تحریک کھڑی ہے وہ تحریک آگے بڑھ رہی ہے, فلسطین تک پہنچ رہی ہے. فلسطین کے آج بھی مدد کے جو بڑے بڑے طاقت ہے وہ پریشان ہے اس منصب سے. جو ضروری ہے وہ سمجھنا کیا سبب سے آدھا جماعتوں میں کیا کہا جائے کیا سبب سے. امام حسین سے جو سبق حاصل کیا یزید مردود جو ہے وہ چاہتا تھا کہ بیعت مل جائے. امام حسین آ کر بیعت کرتے اور اسلام کا خاتمہ ہو جائے. اسی لیے مدینہ میں بھی ان کو کہا گیا, مکہ میں بھی کہا گیا, کوفہ میں بھی آخری دم تک ان سے یہ ڈیمانڈ تھا. لیکن امام حسین کو پتا تھا کہ یزید کے ہاتھ کو بیعت کرنا یعنی خدا حافظ اسلام, کہ جو زحمتیں رسول نے کی ہے, جو زحمتیں ان کے والد نے کی ہے, یہ سب کو خدا حافظ اور اسلام کو بھی ختم, اسلام تمام. اگر یزید جیسے کہ امام حسین بیعت کر ایک شرابی کا بات تو ظالم تو کبھی کبھی جو چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر سامنے والا میری شرط مان لے, وہ خوف دلاتا ہے, وہ ڈراتا ہے, جس طرح سے امام حسین کے ساتھ میں کیا گیا. مدینہ میں چھوڑ کے جانا پڑا, مکے میں گھر چھوڑنا پڑا اور وہاں پر 3 دن بھوکا پیاسا رکھا گیا. کیوں کہ ٹوٹ جائے اور ان کی شرط کو مان لے. لیکن ایسا نہیں. اگر دنیا میں بھی دیکھتے ہیں, آج کے دور میں بھی دیکھتے ہیں, انگریز کیا چاہتے ہیں کہ جو لوگ تحریک چلا رہے ہیں کہ انگریز کو مائی باپ مان لے, اور جو لوگوں نے مائی باپ مان لیا ان کو چھوڑ دیا گیا, اور جن لوگوں نے نہیں مانا ان کو بند کر دیا گیا. شاہ کیا چاہتا تھا؟ وہ چاہتا تھا کہ امام خمینی مجھے مان لے, میرے انڈر میں آ جائے. آج ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین میں یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم جیسا بول رہے ہیں ویسا آپ کریں, آپ اپنی من مرضی نہ کریں. اگر انسان سن لیتا ہے ظالم کی اور اس جیسا چلنے لگتا ہے تو ظالم کا ظلم وہی ہے کہ آپ کو چلا دینا. اور جو کمزور ایمان کے لوگ ہوتے ہیں, جو امام حسین کا درس سنا تو ہے لیکن سمجھا نہیں, وہ کیا ہوتے ہیں اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور ظالم کو قبول کرتے ہیں. ظالم کو قبول کرنے سے ان کو دنیا کی آشائش مل جاتی ہے, دنیا راحت ہو جاتی ہے, لیکن اپنی اس حرکت سے وہ دشمن کو, ظالم کو تقویت دیتا ہے, ظالم کو تقویت دیتا ہے. اسی لیے اسلام میں یہ کہا گیا کہ کبھی آپ نے ظلم ہوتا ہوا دیکھو, 3 شخص سے خالی نہیں ہے, مومن 3 شخص سے خالی نہیں ہوگا. یا تو جا کے ظلم کو اپنے ہاتھوں سے روکے گا, یا تو اپنی آواز بلند کرے گا اس ظلم کے خلاف, یا تیسرا اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتا ہے کم از کم اپنے دل کے اندر اس کے بارے میں تبرہ کرے گا اور اس سے دوری اختیار کرے گا. کبھی بھی جا کے ظالم کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. لیکن وقت بدلتا رہتا ہے, جو آتے رہتے ہیں. امام خمینی کا بھی جب بڑی تحریک چلی تو بڑی شخصیتیں کبھی شاہ کے سامنے کھڑی تھی, کبھی ادھر کھڑی, کبھی ادھر کھڑی.
کبھی کچھ مصیبت ہے، کبھی کچھ مشکلات ہے. آج جیسے لوگوں کا سوال تھا اور درخواست بھی تھی اور امام حسین کے حوالے سے فلسطین کی جو تحریک ہے وہ ہم تھوڑا سا سمجھو اس کی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ بچے یہ چاہتے ہیں تین چیز آغاز ساتھ میں ہوئی، کیوں ہوئی، کس طرح جا رہی ہے، کیا ہے، تم تو 5 یا 10 منٹ کے اوپر بات کریں گے. فلسطین کا جو مسئلہ ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ شاید کوئی دوسرے جگہ پر اس طرح سے مسئلہ نہیں دیکھا ہے. اگر کبھی یہ ہوتا ہے کہ جا کر کسی نے قبضہ کر لیا زمین کو، یہ غلط بات ہے. یہاں پر جو ہے زمین قبضہ کس طرح سے کی گئی کہ 1897 کے اندر زائنسٹ لوگ تھے. زائنزم اور یہودی دین مذہب کے لوگ یہودی ہے اور زائنزم میں دونوں بہت فرق ہے. یہ ہمارے جوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ دونوں چیز کو ملانا نہیں چاہیے. ایک مذہب میں کہ جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے، زائنزم جو ہے یہ بہت جدید 100 سال مطلب 150 سال کے آس پاس کی سی آئیڈیالوجی ہے. زائنزم کی آئیڈیالوجی بنی اس کے لیے کہ یورپ کے اندر جو یہودی رہتے تھے وہاں پر ان کے اوپر بہت ظلم ہوتا تھا اور ان کو بہت چھوٹا بنایا جاتا تھا اور ان کے ساتھ میں بہت مشکلات ہوتی تھی. یورپ میں ان کے ساتھ میں بہت ہو رہا تھا، لیکن اسلامی ملک اور مسلمانوں کا جو ویوہار تھا یہودیوں کے ساتھ میں بہت اچھا تھا. فلسطین کے علاقے میں بھی یہودی رہتے تھے اور امن و امان سے رہتے تھے. بغداد میں تھے، ایران میں تھے. آج بھی ایران میں تقریباً 15 سے 20 ہزار یہودی رہتے ہیں اور امن و امان سے رہتے ہیں، کوئی مشکل نہیں. ان کو مشکل ہوتی تھی یورپ سے. یورپ میں ان کو چھٹایا بتایا جاتا تھا، ان سے نفرت کی جاتی تھی اور ان کو اذیت پہنچائی جاتی تھی. تو اس اذیتوں کی وجہ سے ایک تحریک ان کے اندر اٹھی جس کا نام زائنزم رکھا گیا. زائنزم یعنی یہ تھا کہ یہودیوں کے لیے ایک سیف زمین بنائی جائے. اس دور کے اندر 3 جگہ کا جو پیشنہاد آئی تھی، جو ایڈوائز آئی تھی، 3 جگہ کے لیے تھی. ارجنٹینا کے لیے، یوگانڈا کے لیے، پیلسٹائن کے لیے. اور یہ جو زائنسٹ تھے وہ بہت دیندار بھی نہیں تھے. ان لوگوں کے لیے پہلے فرق بھی نہیں پڑتا کہ فلسطین ملے یا یوگانڈا ملے یا ارجنٹینا ملے. لیکن اسی طرح سے فلسطین ان کو لوگوں نے آخر میں ڈیسائیڈ کیا کہ فلسطین ہے، کیونکہ ہمارے آبا و اجداد بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں سے تھے، فلسطین سے تھے، تو انہوں نے اس کو سلیکٹ کیا. اور پہلے انہوں نے سسٹمیٹک طریقے سے آہستہ آہستہ کر کے لوگوں کو بھیجا. آہستہ آہستہ کر کے لوگ جاتے گئے، زمینیں خریدتے گئے، اپنا گھر بناتے گئے. جب 1900 کے پہلے تقریباً 6 سے 7% وہاں پر یہودی ہوتے تھے. آہستہ 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 کچھ سالوں کے اندر 23, 24, 25% تک پہنچ گئے، کیونکہ یورپ سے پریشان ہو کے لوگ ٹریول کر کے آتے تھے. اور جو سرمایہ دار تھے، جو پیسے والے تھے، وہ ان کو ہیلپ کرتے تھے. وہ آج بھی ہیلپ کرتے ہیں. اگر کوئی جائے گا وہاں پر تو اس کو گھر اور زمین مل جاتی ہے. وہ گھر اور زمین دے کر آج بھی لوگوں کو وہاں پہ بلایا جاتا ہے. یہاں سے ہندوستان کے کبھی ان لوگوں کو یہودیوں کو تکلیف ہوئی، آج کوئی تاریخ نہیں ہے ہندوستان کے اندر یہودی بھیجے جاتے ہیں. ہمارے پڑوس میں یہودی رہتے ہیں، ہمارے پڑوس کے اندر وہاں پہ لوگوں کا سینگوگ تھا. کبھی تکلیف نہیں، ہم بھائیوں کی طرح، دوستوں کی طرح رہتے تھے، نہ کبھی ان سے بھید بھاؤ کیا، نہ کبھی کچھ کیا. لیکن وہ پیسے کی لالچ کے اندر اکثر یہودی ہندوستان سے بھی وہاں پر اسرائیل چلے گئے. جس طرح سے یہ بڑھتے گیا، 1947 میں ہندوستان کی آزادی ہوئی اور 1948 کے اندر اسرائیل بنا. ایک سملیرٹی
کہ جب ہندوستان کے دو ٹکڑے کیے گئے، ہندوستان میں بانٹا گیا، ہندوستان کو کمزور کیا گیا، پڑوسی کو بنایا گیا، اور اس کے برابر 9 مہینے کے بعد وہاں پہ بھی ایک فلسطین اور ایک اسرائیل۔ میری تحلیل یہ کہتی ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر اگر ہندوستان میں ایک قوم کو ایک کنٹری مل سکتی ہے تو وہاں پہ فلسطین کے اندر ایک قوم کو دوسری کنٹری کیوں نہیں مل سکتی؟ اسی لیے ہم یہ بٹوارا جو ہوتا اس کو نہیں مانتے۔ یہ سازشیں ہیں جو مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے اور وہاں پہ اسرائیل بنانے کے لیے، یہ سازشیں ہیں۔ اور یہ سازش کے ذریعے سے اسرائیل بنایا گیا، اور اسرائیل بننے کے بعد میں اس کی جو تاریخ ہے کہ ایک جنگ تھی جسے 6 ڈے وار کہا جاتا ہے، کہ 6 دن کے اندر یہودیوں نے 3 بڑی بڑی کنٹری مصر، سیریا، جارڈن، سب کچھ 6 دن کے اندر ہرا دیا، اور دوسری جنگ 15 دن کی، 30 دن کی، 25 دن کی، اور یہ وہ آج تک مطلب 2000 تک کبھی سن 2000 تک انہوں نے کوئی جنگ کبھی ہاری نہیں اور کبھی اپنی زمین سے پیچھے نہیں ہٹے۔ لیکن 1998 to be precise، جنرل قاسم سلیمانی کو کچھ کا ہیڈ بنایا جاتا ہے، ان کو کمانڈر بنایا جاتا ہے، اور وہاں سے جو ہے ساری تحریکیں بدل جاتی ہیں۔ قاسم سلیمانی صاحب کی کیا خاص بات ہے؟ کیوں مطلب کہ قاسم سلیمانی یہ جو کیا کرتے ہیں؟ تو یہ کہا جاتا ہے کہ بندے کے اندر جو عشق حسین تھا تو اسے دوسرے بندے کو دیکھتا نہیں رہتا تھا۔ یہ بندے کے سامنے جب امام حسین کا نام دیا جاتا تھا تو آنسو ہو جاتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے ان سے یہ کام کیا کہ کربلا بچا دے گا، زندگیاں بچا دے گا۔ اور جو امام حسین کا سب سے بڑا درس ہے کہ قاسم سلیمانی کے ذریعے فلسطین پہنچا۔ کیا ذلت کی زندگی سے تو کیا ہوا اس کے بعد میں؟ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، 2000 کے اندر لبنان میں سب سے پہلی جیت ملی، اسرائیل سب سے پہلے ہٹا۔ پھر 2006 کی جنگ ہوئی لبنان سے، وہاں پر وہ اس کی مٹی پلیت ہوئی۔ پھر 2008 میں ہوئی، وہاں پہ اس کی مٹی پلیت ہوئی۔ آج جا کر یہ جو جنگ چل رہی ہے تقریباً 9 سے 10 مہینہ ہونے آ گیا، آج تک فلسطینی کھڑے ہیں، وہاں سے نعرہ آتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے اللہ۔ وہ کہاں سے ہے یہ درس؟ اس سے پہلے تو آتے آ رہے تھے، 3-4 دن کی سوال میں کرتے تھے، یہ کہاں سے ہوا کہ 9 مہینہ 10 مہینہ جانے دے کر بچوں کی جانے دے کے کھڑے ہیں؟ یہ درس صرف کہ جو لوگ کہتے ہیں وہ مضبوطی دیتا ہے۔ اتنی جانے دینے کے بعد بھی، تقریباً 40,000 جانے دینے کے بعد بھی آج بھی وہ کھڑے ہیں جھکنے کے لیے تیار ہیں۔ آج کے پیپر میں آیا RT پروڈکشن ٹیلی ویژن میں کہ 40,000 کی جو بات ہو رہی تقریباً اس سے 4 گنا اماؤنٹ ہوتی ہے۔ یہ 40,000 جو ہے وہ تو صرف ہتھیاروں سے مرے تھے، اتنے لوگ اس کی وجہ سے بیماریوں سے مرے، جانے میں ایکسیڈنٹ ہوا، یہ وہ الگ چیزوں سے تقریباً 4 گنا جو ہے مرے۔ وہ بہت بڑی سے لوگ مر رہے ہیں اس سے، لیکن پھر بھی ڈٹے ہوئے۔ یہ جو کٹائی ہے، یہ جو کڑے ہوئے یہ اس سے ہمیں اور کوئی مطلب کوئی دوسرا
دوسرا ایسی سیکھ دے ہی نہیں سکتا، دوسرا کوئی سیکھ دے ہی نہیں سکتا جو کرے امام حسین سے۔ امام حسین سے لوگوں نے تحریکوں کو اڑا دیا، اس طرح چیزوں کو۔ آج جتنی قربانیاں دی ہے فلسطین میں، بہت قریب ہے ان کی طرف نفرت میں اللہ کا تقدیر اشارہ۔ 6 مہینہ سال بھر پہلے، تقریباً 10 مہینہ ہو گیا، سال بھر پہلے اگر کوئی کہتا کہ رہبر موسم نے جو سال پہلے کیا کہ 25 سال یہ ملک کے لیے ہے، تو کوئی اس کو مانتا ہے۔ لیکن آج رہبر موسم نے تقریباً 20 سال 25 سال میں سے 20-25 سال پہلے ایک نظریہ دیا تھا فلسطین کے لیے، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اسرائیل رہے گا نہیں، تو اس کا مطلب لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، اڑا دیں گے، ایسا مطلب نہیں۔ اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ ون نیشن تحریک ہونا چاہیے کہ یونائٹڈ نیشن کون ہوتے ہیں کہ آگے ہماری زمین بانٹ دے؟ وہ کون ہوتے ہیں کہ جو ہماری زمین کو بانٹ دے؟ ہمارے لوگ جو ہے وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، وہ ڈیسائیڈ کرے، وہ فیصلہ کرے کہ ہمیں کیسا چاہیے۔ تو ایک ریفرینڈم ہونا چاہیے، وہاں کے جو لوگ اصل لوگ ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کس طرح کی حکومت ہونا چاہیے۔ باہری لوگوں کا کسی کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے کہ یو این آ کے بولے یا تو فارینر وہاں پہ آ کے بس کے بولے، وہاں کے جو اصیل لوگ ہیں، وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں۔ اس شہری کو نام دیا گیا ون نیشن سے۔ لوگ اکثر جو بات کرتے ہیں فلسطین کے حوالے سے ٹو نیشن تھیوری کی، ایک جگہ پہ فلسطین ہوگا، ایک جگہ پہ اسرائیل ہوگا۔ لیکن جس طرح سے سیٹلمنٹس بنائی گئی کہ جو زمینیں تھی فلسطینیوں کی قبضہ کر کر کے وہ یہودیوں کے گھر بنائے گئے ہیں وہاں پر، آج پریکٹیکلی نہیں تو ٹو نیشن تھیوری ہوتی ہے۔ تو آج اچھے تحریر اور کتابیں لکھی گئی ہے، یہ ایران سے نہیں کتاب لکھی گئی، ویسٹ سے کتابیں لکھی گئی ہے کہ جو فلسطین شناس لوگ ہیں، فلسطین کو جاننے والے لوگ ہیں، کہ ٹو نیشن تھیوری از نو مور، جو ہوگی ون نیشن تھیوری۔ آنے والا سال مطلب کہ 10 سے 15 سال کے اندر ون نیشن کی ایک ہی چیزیں ہمیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شاعری کر چکے تم اے جوش، روز مریابادی، بہت شاعری کر چکے تم اے جوش، حسین لکھ کے تو دیکھو حسین ہے کہ نہیں، محمد و آل محمد بالا تر سروار۔ تو ہمیں دنیا کی تحریکوں میں دکھتا ہے ایک صدا لبیک یا حسین، کہ لبیک یا حسین کی صدا سے لوگ آگے بڑھے اور کامیاب ہوئے۔ لیکن امام حسین کا سفر کیسا ہے؟ جو نکلے مدینہ سے، پھر مکہ، پھر ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے احساسات کے ذریعے امام حسین کے جگہ پر سوچیں کہ امام حسین نے کس طریقے سے اپنے نانا سے ملائی گئی۔ مرد بولتا ہے کبھی امام حسین نے کہا ہوگا، اے نانا، جس دین کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی آپ نے، پتھر کھائے، بھوکا پیاسا رہا، لوگوں کے تانے سہے، آج وہ دین دوبارہ مشکل میں ہے،
بچانے کے لیے میں کھڑا ہوں. کس طرح سے انہوں نے والد گرامی سے رخصت کیا ہوگا. جنت الوقی میں جا کر یہاں پر کی والدہ دفن ہے، لیکن وہ امام حسین آپ کی والدہ آپ کے ساتھ ہے. وہ کربلا پہنچ کر آپ کے مقتل کو تیار کر رہے ہیں. امام حسین مدینہ سے چلتے ہیں، مکے میں تشریف لاتے ہیں، لیکن مکہ بھی ان کے لیے عمل کا سبب نہیں بن سکا. آپ تصور کیجئے عین حج کے اوپر حج کر کے بڑھ جاتے ہیں. آپ تصور کیجئے کہ آپ آتے ہیں اپنے وطن میں عاشورہ منانے کے لیے اور عاشورہ کے 2 دن پہلے آپ کو پلٹنا پڑتا ہے. وہ امام حسین جن کی دعائیں عرفہ مشہور ہے، ہر عرفہ میں پڑھی جاتی ہے، بڑی عرفانی دعا ہے، لیکن ایک جملہ اکثر کہا جاتا ہے. امام حسین کہتے ہیں جسے تجھے پا لیا اس نے کیا پایا، جسے تجھے پوجا اس نے کیا پایا. اور کس طرح سے مکے سے وہ حج سے بڑے ہوئے حج کو چھوڑ کر کس طرح سے وہ حج کو مکمل میرے جگہ حجوں کی کتنی تکلیف ہوئی ہوگی میرے ایمان کو. لیکن دین بچانے کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے انہوں نے یہ قربانی کی دی. اکثر ہم بہت سارے قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن میرے نظر میں بہت بڑی قربانی ہے کہ ہٹ ترک کر کے امام حسین کا نکلنا. سفر میں جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، صبح کے تھوڑے سے کچھ دنوں کی دوری کے اوپر ان کو ایک لشکر نظر آتا ہے. سفر کے اندر الحمدللہ امام حسین ایک اچھے مدیر کے ان کا مینجمنٹ بہت اچھا تھا، لیکن دیکھا کہ جب قریب جو لشکر آیا وہ گھٹ بن گیا. تو امام حسین نے حضرت عباس سے اور دوسرے سے کہا کہ سب سے پہلے دیکھو کوئی پیاسا ہے اس کو پانی پلاؤ، حتیٰ جانوروں کو پانی پلاؤ، کوئی پیاسا نہیں رہنا چاہیے. یا حسین ایک لوگوں نے آپ کے بچوں کو پیاسا رکھا جن کے آپ جانوروں کی فکر کر رہے ہیں. اور وہاں سے جب آگے بڑھتے ہیں امام حسین لیکن آتی ہے وہاں پہ تھوڑا کوئی گناہ جو ہے وہ آگے بڑھنے کے تیار نہیں ہے. بہت کوشش کی جاتی ہے کہ بڑے طاقت لگائی جاتی ہے. پھر وہاں پہ لوگوں کو بلایا جاتا ہے تو پوچھتے ہیں اس جگہ کا نام کیا ہے. کوئی کہتا ہے نینوا، لاہور کا دوسرا نام کیوں ہو البراس. پھر ایک بزرگ آتے ہیں کہ اس جگہ کو کربو بلا کہتا ہے. امام حسین کو مرتبہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ دوسرا آگے کے لیے بڑھتا ہے. تو امام حسین اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ نیند کے کہنا لگے گا کیوں ہماری طرف وہ بتا ہے اور انہیں پہ ہمارے بچے شہید ہوں گے، ہم شہید ہوں گے. پوچھتے ہیں وہاں پہ یہ
کبھی لاچار بننے سے کیونکہ یہ زمین ہماری ہے. جب یہ زمین میں خریدنا چاہتا ہوں پھر مولا یہ زمین سمجھیے تو کہ بھائی آپ کتنے دن رہیں گے تو پر چلے جائیں گے آگے بولے نہیں یہ گھر کو بتا دیں ہم بہت ابھی مدد کر رہے ہیں بہت ابھی مدد کر رہے ہیں ہمیں یہ زمین بھیج دے. کسی طرح سے وہ مان جاتے ہیں تمام سر زمین کو خرید دیتے تو پہلی شخص میرے جب زائرین یہاں پر آئیں گے میرے جب زائرین یہاں پر آئیں گے تو آپ ان کو پانی بھی رہیں گے کھانا بھی رہیں گے یا حسین اپنے زائرین کی بھوک کو پیاسی پھر بڑی اثر سے ایک بار وصیت کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر شہید ہونے والے ہیں اور ظالمین جو ہے وہ دفنائے ہیں جب سے چلے جائیں گے اور آپ کو ذمہ داری ہم دیتے ہیں کہ آ کر انہیں دفنا کرو. مطمئن نہیں ہوتے پھر وہاں کی جو عورتیں رہتی ہیں ان کو بلاتے ہیں کہ کئی کبھی یہ کام آپ کے مرد نہیں کر پائے تو خوف اور سے تو آپ اس کام کو انجام کریں. پھر یہ مطمئن نہیں ہوتے بچوں کو بلاتے ہیں شاید یہ بڑے یہ کام کو نہیں کر پائے تو آپ میں مطلب کہ ہمارے اوپر مٹی ڈال دیں جو 12 محرم کو عاشورہ کے بعد جب بنی سب کے لوگ وہاں پر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لاشوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں. آگے دیکھتے ہیں پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں کسی لاشے پہ نہیں ہے. کیسے پہچانے کس کا لاشا ہے؟ دیکھتے ہیں ایک سواری اونٹ پہ بیٹھی آ گئی ہے آ کر کہتی ہے کہ میں بتاؤں گا. سب سے پہلے پہنچتے ہیں ایک جوان کے لاشے کے طرف. بڑی اگر بڑا لاشا تو لوگ بڑی بہت تعجب کرتے ہیں کہ کیسے ایسے کر دیا جوان کی لاش کو ان کے والد گرامی نے دیکھا ہوگا کیسے برداشت کیا ہوگا اس شہادت کو. پھر آگے بڑھتے ہیں ننھا قاسم ان کے جسم کے ٹکڑے کیا جاتا ہے بولے یہ قاسم ہے. ایک ننھی سی دال اس کا سر بولی یہ میرا چھوٹا بھائی 6 مہینے کا علی اصغر ہے. پیشاب کے اندر بہت ہی زخمی ایک لاش پڑی تھی. بنی سب جا کر دیکھتے ہیں یہ کون ہے. بولے یہ میرے بابا حسین ہے اور میں سچا ہوں سچا ہوں.
ہماری قریب سی عبادت کو قبول فرما۔ آمین۔ یہاں پہ جو حاضرین اور ان کے جانے والے مریض ہے، مس مبتلا ہے، شفا کام کرنا۔ آمین۔ یہاں پہ جو حاضرین ہے ان کو یا ان کے دوست احباب رشتہ دار کوئی مشکلات اگر لائق ہے اسے حل کر دے۔ آمین۔ ہمارے مراجع کرام خصوصاً آیت اللہ تعالیٰ آیت اللہ سلسلہ کے لئے آمین۔ اور ہمارے امام کا جو